नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को बॉर्डर क्लैश कहें या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चौथी जंग कहें, गुज़िश्ता 10-12 बरस में इस पर बहुत बहस हो चुकी है, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। हिंदुस्तान ने कारगिल कमीशन भी बिठाया, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बहस में बड़ा फर्क रहा। जहां हिंदुस्तान में प्रिडोमिनेंटली आर्गुमेंट ये था कि कारगिल एक पाकिस्तान की साजिश थी, एक बेट्रेयल था, ये पाकिस्तान की तरफ से एक इमोरल गैर अखलाकी हरकत थी। पाकिस्तान में जो आर्गुमेंट था कम से कम 3 किस्म का था। एक आर्गुमेंट तो ये था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, वज़ीर आज़म को नहीं पता था, वो हिंदुस्तान के साथ आगरा, वो तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ लाहौर के मीनार पाकिस्तान पे उनको रिसीव कर रहे थे और फौज ने ये कर दिया। दूसरा इसका एक एस्पेक्ट ये था कि ये एक ऑपरेशनल ब्लंडर था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और तीसरा एस्पेक्ट ये था कि ये जमहूरियत को डिरेल करने की एक साजिश थी। ये बहस पाकिस्तान में रही है, इससे हमने डन टू डेथ कर दिया है। अब हमारे सामने जो नई चीज है वो ये कि उस वक्त के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जो DGA यानी डायरेक्टर जनरल एनालिसिस जनरल शाहिद अजीज साहब ने इस पे किताब लिखी है, जिसमें उनका एक मौकफ है कि कैसे सिर्फ 4 ही सीनियर जनरल्स जो हैं उन्हें पता था कारगिल की प्लानिंग का। इसके हवाले से बहस हो रही है और हम समझते हैं कि ये एक मौका है कि हम कारगिल के कॉन्फ्लिक्ट को, इस बहस को रिविजिट कर सकें। जिंदा कौमें तारीख से सीखती हैं, अपना एक एनालिसिस करती हैं। इसी हवाले से हमारी आज की बहस है और मेरे साथ नाज़रीन फोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं जनरल शाहिद अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, मुझे क्विकली मैं इंट्रोड्यूस कर दूं बाकी गेस्ट को। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब इजाज हैदर साहब, जो STPI के साथ एक सीनियर उसके एडवाइजर हैं। इससे पहले नाज़रीन इजाज साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जना इंस्टीट्यूट के, इससे पहले वो एडिटर रह चुके हैं डेली टाइम्स में, फ्राइडे टाइम्स में। वेरी वार्म वेलकम टू इजाज हैदर साहब। उनके साथ तशरीफ रखती हैं नसीम जहरा साहिबा, डायरेक्टर हैं, एंकर पर्सन हैं, डायरेक्टर हैं दुनिया टेलीविजन के साथ। और नाज़रीन आपको बताता चला जाऊं कि नसीम जहरा खुद कारगिल के ऊपर रिसर्च कर रही हैं। 1 बरस से तकरीबन 6-7 माह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च कर रही हैं। इनकी किताब बहुत जल्दी कारगिल ही के हवाले से आने वाली है। वेरी वार्म वेलकम टू नसीम के साथ ही नाज़रीन तशरीफ रखते हैं जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इस हवाले से लिखते भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और नाज़रीन इसी प्रोग्राम में ये मुमकिन है कि जनरल जावेद हसन साहब भी हमें फोन लाइन पे ज्वाइन करें। लेकिन स्ट्रेट मैं बात का आगाज करता हूं जनरल शाहिद अजीज साहब से। शाहिद साहब, बहुत ही क्विकली अगर मुझे ये बताएं कि आपकी किताब का जो बेसिक पॉइंट है, जो बेसिक आर्गुमेंट आपका है, जो ऑब्जेक्टिव है इस मौके पे किताब लिखने का, वो क्या है सर? मेरे भाई, मेरी किताब कारगिल पर फोकस नहीं है। मेरी किताब मेरी जिंदगी के तमाम तजुर्बात, मेरे खदशात, मेरे शौक, मेरी उम्मीदें सब के ऊपर है आखिर तक। और जो कुछ मैंने देखा अपनी जिंदगी में फौज में रहते हुए और उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत के साथ। ठीक है, लेकिन कारगिल के हवाले से, चूंकि बहस कारगिल के हवाले से, उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव इमर्ज हो रहा है सर? उस पर क्या पर्पस है? मेरा कारगिल के बारे में पर्सपेक्टिव ये इमर्ज हो रहा है कि ये एक मिलिट्री ब्लंडर था जिसके इम्प्लीकेशंस बहुत फार रीचिंग हैं और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बगैर सोचे समझे बहुत नुकसानदेह स्टेप लिया गया। और हाँ, मैं इसको इमोरल एक्ट नहीं समझता और मैं इसमें भी यूं नहीं समझता कि ये डेमोक्रेसी को डीरेल करने के लिए एक साजिश की गई थी। अलबत्ता इन चीजों के बारे में मैं इल्म नहीं रखता। लेकिन आपको यानी जो एक बहुत बड़ी बहस पाकिस्तान में रही कि उस वक्त के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें इसके बारे में ब्रीफ नहीं किया गया था, वो लाइल्म थे कि ये इस पे क्या पर्सपेक्टिव है सर आपका एज DGA देन? नहीं, मैं सही तरह से वाकिफ तो नहीं हूं कि वो किस हद तक लाइल थे या किस हद तक था, लेकिन मुशर्रफ साहब ने जो कुछ बताया वो एक अलग तरफ है। नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं वो उनकी एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा अपना तजजिया ये है कि नवाज शरीफ साहब कुछ हद तक इल्म में यकीनन थे। अब मैं कह नहीं सकता कितनी तफसील से उनको ये बातें पता थी। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और पूछने दिए, इसके बाद फिर मैं इसको पूरा पैनल पे भी लेके आता हूं। आप सुन रहे होंगे कि आपने कहा कि 4 उस वक्त की शख्सियत, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जनरल जावेद हसन साहब, जनरल अजीज साहब और जनरल महमूद, ये 4 मिलिट्री के जनरल या लीडर्स थे जिन्हें पता था कि कारगिल प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा 5वें किसी शख्स को खबर नहीं थी। जी हाँ, शुरू में ऐसा ही था। पहली तो बात यह कि ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं पर्सनली वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि जब किसी को खबर ही नहीं थी तो किसी कोई इस पर इस तरह कमेंट नहीं दे सकता। लेकिन मैंने जितने लोगों से फौज में कारगिल के बाद इतने साल रहकर देखा है, सुना है, सब ने मुझे यही बताया है कि इन 4 के अलावा शुरू में किसी को नहीं पता था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जरूरत पड़ती गई लोगों को बताते गए।
جلسہ میرے ساتھ رہیے, ذرا اسی ڈسکشن کو ہم اوپن اپ کرتے ہیں. نسیم, آپ چونکہ اس پہ ریسرچ کر رہی تھیں, گزشتہ کئی ماہ سے آپ اس پہ ریسرچ کر رہی ہیں, آپ کو ہم اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں کہ کارگل کے آپریشن کا جو پاکستان کے حساب سے ایک بارڈر کانفلکٹ تھا, بارڈر کلیش, اس کا پرنسپل آبجیکٹو آپ کو کیا سمجھ آتی, کیا تھا؟ جی, سب سے پہلے تو بارڈر کلیش بالکل نہیں تھا پاکستان میں. یہ جو انہوں نے بارڈر کانفلکٹ تھا. ہاں, مطلب بارڈر کیا, آپ یو کراسڈ اوور انٹو انڈین ہیلڈ کشمیر, تو آپ نے اسینشلی کانفلکٹ کو لے کر کے آپ انڈین سائڈ پہ چلے گئے. آپ نے فوج کا یہ خیال تھا نمبر 1 کہ وہ سیاچن کا بدلہ لیں گے, فوج کا نہیں, فوج نہیں, جو بدلہ سے کیا مطلب؟ اچھا, مطلب کہ انہوں نے سیاچن آکیوپائی کیا تھا, ہم جا کے انڈین سائڈ پہ انڈین ہیلڈ کشمیر میں جا کے ہائٹس کو کریں گے آکیوپائی. اس کے بعد نیوکلیئر ویپنز آپ نے ٹیسٹ کیے ہوئے تھے. ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ دنیا ایک دم سے پینک کرے گی, امریکہ پینک کرے گا اور انٹروین کر کے وہ دے ول فورس انڈیا کے کشمیر کو سیٹل کریں. اچھا, میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ میں پچھلے 7-8 سال سیٹل کریں یا سیاچین کو سیٹل کریں؟ نہیں, کشمیر کو سیٹل, پورے کشمیر کو سیٹل کریں, کشمیر کے ایشو کو سیٹل کریں. جب کارگل ہو رہا تھا, میری جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی, نواز شریف سے ملاقات ہوئی, آرمی کے اور لوگوں سے. اس کے بعد 8-10 سال میں نے کوئی 250 کے قریب انٹرویو کیے, جس میں آرمی کے لوگوں سے, بہت سے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی. تو یہی آخر میں, اور جنرل جاوید حسن سے میری تفصیل میں بات ہوئی, جنرل عزیز سے بات ہوئی, یہ جو 2 مین کیریکٹرز تھے. جنرل مشرف سے تفصیل میں میری کارگل کے بارے میں بات ہوئی. اور اصل میں جنرل عزیز, یہ جو برین چائلڈ تھا یہ جنرل عزیز کا تھا, اور جنرل کرامت کے پاس یہ گئے تھے جب جنرل کرامت چیف آف آرمی اسٹاف تھے, کہ اس طرح کا پلان لے کے. تو جنرل کرامت نے مجھ سے ذکر کیا کہ ہم نے وہ بات کو ٹال مٹول کیا کیونکہ وہ بالکل وائبل نہیں تھا. جنرل کرامت کو لگتا تھا کہ بالکل وائبل نہیں ہے. تو اس کے بعد جب یہ جنرل مشرف آئے تو ہی ٹک اوور, اور موئی 4 دنوں کے اندر انہوں نے میجر چینجز کیے. کور کمانڈر جو 10 کور کے تھے ان کو ہٹایا اور جنرل محمود کو لے کے آئے, جن کو کہ NDU میں وہ لگایا تھا جنرل کرامت نے. اور جنرل عزیز اس وقت CGS تھے, اور خیر میجر جنرل جاوید حسن تو تھے ہی. تو ان کی سوچ یہ تھی بالکل ایک, میں کیا کہوں, بہت ہی بلنڈ, یا تو بہت ہی بچگانہ سوچ تھی, which ended up being a blunder. یہ بچگانہ کیوں تھی نسیم, کیا وجہ بچگانہ کیوں تھی؟ why you say کہ جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ بالکل یہ اسٹوپڈ ہے, بلنڈر اس کو سمجھتے, وجہ کیا تھی؟ نہیں دیکھیے, نہیں ٹیکنیکلی تو یہ ہے نا کہ جب آپ اس طرح کا موو کرتے ہیں تو ایک تو خیر پہلے ملک کے اندر آپ پلاننگ کرتے ہیں, آپ اپنی فوج کو آن بورڈ لیتے ہیں, آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن بورڈ لیتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے سٹیپ کے ریپرکشنز ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ہوتے ہیں نا. یہ آپ یاد رکھیں, جب پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ یعنی کہ نواز شریف صاحب تیاری کر رہے تھے لاہور سمٹ کی, آپ کی جو فوج ہے وہ دسمبر تک بہت سی ہائٹس کر چکی تھی آکیوپائی. دسمبر 1998 میں جب کہ تیاری ہو رہی تھی لاہور سمٹ کی, یہ پاکستان کی جو ملٹری کے یہ 3-4 جنرل تھے, کسی کو نہیں پتا تھا سویلین میں, ناٹ ایٹ آل. اور جنوری 17 کو جنرل مشرف نے اس وقت یہ جنرل توقیر کو آن بورڈ لیا ہے. 17 جنوری کے قریب ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, وہاں ایک فارمل اپروول ہوا ہے. سر اس کو تھوڑا سا اوپن کریں. کل میں دیکھ رہا تھا آپ ایک پروگرام میں تھے ضیاء بٹ صاحب کے ساتھ, جنرل ضیاء بٹ صاحب کے ساتھ. ان سے پوائنٹڈلی یہ سوال پوچھا اینکر نے کہ پرائم منسٹر کو, اس وقت کے پرائم منسٹر کو پتا تھا نہیں پتا تھا؟ انہوں نے کہا انہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور پتا تھا, اور ایک جملہ مسلسل کوٹ کیا گیا کہ انہوں نے کہا وین آر یو گوئنگ ٹو ڈیلیور می کشمیر. تو یہ جو بات ہے کہ کشمیر کے تناظر میں یہ کیا جا رہا تھا, سیاچین کے تناظر میں نہیں تھا, ایک تو وہاں سے وہ چیز فلو کرتی ہے. سیکنڈلی جنرل بٹ کا یہ کہنا, اور جنرل ضیاء بٹ ایسے بھی ہیں جن کے اچھے تعلقات رہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, انہوں نے ان کو ملٹری چیف لگانے کی کوشش کی تھی, کہ پرائم منسٹر کو پتا تھا کس حد تک انہوں نے اس کو گریسپ کیا, وہ ان کو کیا اندازہ تھا کہ اس سے ایک بڑا کانفلکٹ ہو سکتا ہے, جنگ ہو سکتی ہے, وہ محض ایک سمجھ رہے تھے کہ ایک لمیٹڈ قسم کی موو ہے, لیکن ان کو پتا ضرور تھا. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ؟ یہ میں نے ہی کامنٹ دیا تھا جو آپ نے پک کیا اس ڈسکشن سے. نہیں, جنرل ضیاء نے بھی یہ کہا. نہیں, جنرل ضیاء نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ کس حد تک انہیں پتا تھا. پھر میں نے یہ بات کی کہ انہوں نے کسی ایک سٹیج پہ ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ جی آپ ہمیں پھر کشمیر کب مئی 18 کی میٹنگ تھی, مئی 18 کی میٹنگ تھی 1999. اوکے, سو دا پوائنٹ از کہ کسی حد تک اس سے آپ جو ہے اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کو کس حد تک پتا تھا, یعنی وہ اس آپریشن کو کتنا واسٹ سمجھ رہے تھے, کس لیول کا سمجھ رہے تھے. یہ میں اس پہ کامنٹ نہیں, ہندوستان اس طرح سے رسپانس کرے گا اجاز نہیں, جو رسپانس سے یہی مراد ہو گیا نا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو بھی ان سے پرومس کیا جا رہا ہے, ایک اینگل تو نظر آ گیا کہ کشمیر اورینٹڈ ہی تھا. although some of us believe
کہ جی یہ سیاچین کا جو تھا ریئیکشن تھا اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ آپ ٹیک اوور کر لیں گے تو اس کے بعد وہ سیاچین کو ویکیٹ کریں گے, پھر آپ وڈرا کریں گے. اس آپریشن کا سینٹرل یہ نہیں تھا کہ سیاچین کی سپلائی کو چوک کیا جائے تاکہ انڈیا سیاچین پہ کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جائے؟ کیا اس کا پرنسپل آبجیکٹو یہ نہیں تھا اعجاز؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جب شروع ہوئی بات, کیونکہ اس کا کوئی آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں کسی قسم کا تجزیہ شروع میں نہیں کیا گیا تھا, جیسے کہ جنرل شاہد عزیز نے بھی لکھا ہے, اور یہ بات میں نے اپنے ایک پروگرام میں جب جنرل توقیر ضیاء سے پوچھی تو انہوں نے آن ریکارڈ اس وقت یہ اس پہ بات کرنے سے انکار کیا, لیکن بعد میں انہوں نے, اب چونکہ وہ بھی آگے ہیں اس بحث میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ پوزیشن سب کچھ جو ہے موو ہو گئی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے آپریشن ڈائریکٹوریٹ کو یہ کہا گیا کہ اس کو اب آپ ایک آپریشنل انڈر پننگ دیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ تجزیہ چونکہ اس کا نہیں ہوا, انڈر پننگ دیں, ان دا سینس کہ سپورٹ دیں کہ جی یہ کیوں ضروری تھا, تو اس میں یہ ایک الٹا جو ہے نا یہ عمل کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ پہلے یہ منصوبہ بنایا جائے, اس کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا جائے غور سے, اس کے نتائج و عواقب جو ہیں ان کو تجزیہ کیا جائے ان کا, جیسے کہ جنرل شاہد عزیز نے لکھا when he was DG یا ISI کہ جی ان کو بھی آن بورڈ کیا جاتا ہے اس میں, وہ اپنا تجزیہ دیتے. جی ایچ کیو میں میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ جو انہوں نے لکھا, جو ان کی کتاب کے اقتباسات جو ہے جو آئے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں, تو ڈی جی اے نے اپنا تجزیہ دینا تھا, اسی طرح جی ایچ کیو میں جو ہے انالیسس ونگ جو ہے وہ اپنا تجزیہ دیتا, جو آپریشنز ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ اپنا تجزیہ دیتا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ کوئی فوج اپنے تئیں اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اس نے اتنا بڑا آپریشن کرنا ہے بغیر سیویلین پرنسپلز کو بتائے. اب دیکھیں نا یہ جو بڑا سوال ہے نا, سیویلین پرنسپلز کو پتا تھا, سیویلین پرنسپلز کو نہیں پتا. میں آپ کو میری چھوٹی سی عرض سن لیں. دسمبر میں یہ موو شروع ہوئی, ٹھیک ہے, دسمبر میں, مطلب یہ جو انہوں نے کمپنی کمانڈرز نوٹ بکس پکڑی اور جو کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی انڈینز نے, ان میں ایک میجر صاحب کی جو نوٹ بک تھی, جو این ایل آئی کے کمپنی کمانڈر جو تھے, اس میں جو ویورز جو وربل آرڈرز جو تھے اس کے اندر جو تواریخ لکھی گئی تھی وہ دسمبر کے مڈ سے شروع ہوتی تھی, جنوری تک جاتی تھی. اب اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی ساری موو ہو گئی, ہم نے کارگل دراس بٹالے کی ہائٹس جو ہے وہ آکیوپائی کر لی, اس کے بعد فیٹ کمپلی دے کے اگر آپ آتے بھی ہیں وزیر اعظم کے پاس تو وزیر اعظم اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہے؟ یعنی وزیر اعظم کو جو بریفنگ دی گئی, میں اجازت تھوڑا سا ویورز کے لیے کلیئر کر دوں کہ وزیر اعظم کو جو بریفنگ دی گئی میرا اندازہ ہے وہ کہیں جنوری 1999 نہیں, مارچ کے اینڈ میں, تو 18 مئی کو دیکھیں نا, 18 مئی کو دی گئی, مارچ کے مڈ میں ایک بریفنگ تو پہلے ہوئی. نہیں بالکل جو جنرل مشرف نے دی, جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں کہتے ہیں, جنرل مشرف نے جو بریفنگ دی تھی وہ ایک نئی سڑک بنانی تھی, وہ along the valley, جو کون سی نیلم ویلی وغیرہ کو, اور اس کا افتتاح بھی پرائم منسٹر سے کروایا. ہاں, تو وہ دیٹ واز کمپلیٹلی ڈفرنٹ. یہ دوسرا مہینہ ہے, یہ تیسرا مہینہ ہے, فروری ہے, یہ مارچ ہے. یہ جنوری میں ان کو نواز شریف صاحب کو لے کے یہ وہاں گئے اور انہوں نے بریفنگ دی کہ جو آلٹرنیٹیو روٹ ہے نیلم ویلی کے ساتھ جو انہوں نے سڑک بنائی تھی, بائی پاس, یہ وہ تھا, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے. جو جنرل مشرف کا پرسپیکٹو ہے, جنرل مشرف کو بھی میں نے ویسے کوشش کی تھی لیکن وہ امریکہ میں تھے, وہ نہیں ان سے بات ہو سکی. جو ان کا تو یہ پرسپیکٹو ہے نا کہ ایک بریفنگ دی گئی تھی پرائم منسٹر کو, دی دین پرائم منسٹر کو, ان کو بتایا گیا تھا کہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں, وہ غالباً جنوری یا فروری میں کہیں ان کو بتایا گیا اس وقت, اور پرائم منسٹر نے, اگر آپ شاہد صاحب کو اس پروگرام میں بلا لیتے نا تو وہ آپ کو بتاتے کہ ایز انفارمیشن منسٹر جو جب یہ شروع ہو گیا, جب وہاں پہ یہ پتا چل گیا اور یہ جو ہے نا سارا معاملہ جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا مور اور لیس, تو جب راشد قریشی صاحب ایز ڈی جی آئی ایس پی آر, جب وہ پہلی انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے جو ہے مشاہد صاحب کو بتایا گیا کہ جی اب آپ آئے, ہاں مے کی بات ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ جی آئیں اور آپ آ کے ساتھ بیٹھیں. اور سو میرا کہنے کا مقصد جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ آپ اس کو کوئی بھی آپ انڈر پننگ دے سکتے ہیں کہ جی آپ نے چونکہ لے روڈ کو آپ جو ہے نا آپ کے اس پہ تھی اٹلی شیلنگ کی زد میں تھی تو اس لیے آپ سیاچن کو چوک کر سکتے تھے. دوسری بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی اس کو بڑے تناظر میں دیکھ لیں کہ جی کشمیر جو ہے اس کے اوپر کوئی بات ہو جاتی. بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اسی کو ذرا جنرل شاہد کے پاس لے کے جاتے ہیں. شاہد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب
کیا اس کو اس طرح سے بھی ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کہ ایک بریفنگ دی گئی لیکن پرائم منسٹر کو ٹھیک طرح سے سمجھایا نہیں گیا, بتایا نہیں گیا, یا خود بھی جنرل مشرف اور ان کے رفقائے کار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ ایک لمیٹڈ آپریشن سمجھتے ہیں, جسے وہ ایک بریگیڈ لیول کا آپریشن سمجھتے ہیں, اسے انڈینز کیسے ریسپونڈ کریں گے, انڈینز اس میں ڈویژن سے زیادہ فوج جھونکیں گے, اس میں ووفرز لے کے آئیں گے, وہ ان کے لیے نیشنل پریسٹیج کا ایک ایشو بن جائے گا, وہ سوورینٹی کا ایشو ہوگا, ایک ریجنل اور انٹرنیشنل کانفلکٹ کی صورتحال اختیار کرے گا. جنرل مشرف کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا, یہی تو ان کی ویکنس تھی, یہی تو ان کا فیلئر تھا. کیا اس کو ایسے بھی کیریکٹرائز کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نسیم زہرا صاحب نے جو جائزہ لیا ہے وہ بالکل درست ہے. مشرف صاحب نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں اور ہم اس قسم کی کارروائی کریں گے تو باقی دنیا اس پر ریئیکٹ نہیں کرے گی, اور ہندوستان کشمیر کے اوپر میننگ فل ڈائلاگ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا. اس پوری کیمپین کا, لڑائی کا جو مقصد جنرل توقیر ضیاء نے جب ایم او ڈائریکٹریٹ میں پی ایس اوز کو بریفنگ دی تھی, جس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا, یہ تقریباً جب پاکستان کے اخباروں میں یہ خبر چھپی ہے اس سے شاید 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے اس میں صاف طور پر یہ بتایا تھا کہ اس آپریشن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ سیاچن کی لائن کاٹ دی جائے, سڑک کاٹ دی جائے, دراز کارگل لیہ کی جو سڑک جاتی ہے, اور اس وجہ سے کہ سیاچن کی سپلائی بند ہو جائے اور سیاچن سے دشمن نکلنے پر سردیوں کے دوران مجبور ہو جائے. اسی بات پر جب کارگل کی چیز اوپن میں آ گئی, جب اخباروں میں یہ خبر چھپ گئی, تو نیشنل ملٹری آپریشن کمانڈ سینٹر میں ہر ہفتے میٹنگ ہوتی تھی, اور اس میں میں آئی ایس آئی کی جانب سے اس لڑائی کے حالات کا اور جو ایکسٹرنل پریشرز پاکستان پہ آ رہے تھے ان کا تجزیہ دیتا تھا اور اپنی ریکمنڈیشنز بھی پیش کرتا تھا. اس طرح کی ایک بریفنگ کے دوران مجھ سے جنرل مشرف نے کہا, جے ایس ہیڈ کوارٹر نے ایک بریفنگ دی جس میں اس نے تمام, وہاں پر ایئر چیف, نیول چیف, سیکرٹری ڈیفنس, فارن آفس کے افسران, تمام لوگ موجود ہوتے تھے, ہر ہفتے ہوتی تھی. تو جے ایس ہیڈ کوارٹر نے ایک بریفنگ دی جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے سیاچن کی لائن کٹ جائے گی اور کیسے ان کی سپلائی سوکھ جائیں گی اور وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوں گے, اور اس میں کافی حساب کتاب کیا ہوا تھا. میں چونکہ انالیسس ونگ میں تھا اور میں نے بھی اس چیز کا جائزہ لیا ہوا تھا, تو میں نے اس پہ آبجیکشن کی کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے, جس پر جنرل مشرف کافی ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا آپ جے ایس ہیڈ کوارٹر کے سٹاف کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ورکنگز کو سمجھیں اور اگلے ہفتے ہمیں آ کر دوبارہ بتائیں. پھر میں جے ایس کے سٹاف کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ بیٹھا, میں نے ان کی ساری ورکنگز دیکھی اور میں نے ان کی ورکنگز کے اندر جو فلاز تھے وہ میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیے, اور وہ جے ایس ہیڈ کوارٹر کا سٹاف کنونس ہو گیا کہ انہوں نے اس ورکنگز کے اندر, کیونکہ وہ ورکنگز صرف بنائی گئی تھی لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ یہ اسی طرح ہے, حالانکہ ایک ملٹری کمانڈر صحیح طریقے سے ان چیزوں کو دیکھے تو اس کو نظر آتا ہے. اچھا جل صاحب, دو سوال ہیں جل صاحب. ایک تو جب جے ایس ہیڈ کوارٹر کی جو ورکنگ تھی, جو آپ نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے, اس سے تو پھر ایک دفعہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو محور تھا, اس کا جو فوکس تھا وہ پورا کشمیر نہیں تھا, بلکہ اس کا جو محور لمیٹڈ تھا سیاچین کی بیٹل کے اوپر اپنے آپ کو انٹرنچ کرنے کا, کہ سیاچین پہ ٹریڈ آف ہو سکے. ایک تو یہ سوال ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ویکنیسز تھیں اس جے ایس ہیڈ کوارٹرز کے پورے پلان میں سیاچین کے حوالے سے, وہ کیا تھیں سر؟ 1 2 3 دونوں چیزیں. دیکھیں, جہاں تک پہلی بات ہے کہ صرف فوکس سیاچن پہ تھا, کشمیر میں نہیں تھا, وہ بھی بات درست نہیں ہے, کیونکہ مشرف صاحب یہ بات کہہ چکے تھے کہ سیاچن سے ان کو نکلنے کے بعد ان کی سچویشن ایسی ہو جائے گی کہ ان کو کشمیر کے اوپر میننگ فل مذاکرات کرنے پڑے گی. سر یہ کس بیسس پہ وہ کہتے تھے؟ کانٹیکسٹ کشمیر پورا اس ایمبٹ میں آتا تھا. نہیں, لیکن سر یہ کس بیسس پہ جنرل صاحب کہتے تھے؟ کیا جنرل صاحب اتنے نائیو تھے؟ کشمیر پہ تو ہندوستان کا ہولڈ 1947 سے 48 سے ہے, جب سیاچین پہ ان کا ہولڈ نہیں بھی تھا, اور کشمیر کو انہوں نے ہمیشہ ڈیفینڈ کیا ہے. یہ کس بنیاد پہ وہ کہتے تھے؟ شاید اس وجہ سے کہ ان کے لیے اتنی بڑی ایک ایمبیرسمنٹ ہوگی اور اس وجہ سے کشمیر کاز دنیا میں اٹھے گا. آئی ڈونٹ نو واٹ کائنڈ آف لاجک ہی ہیڈ, بٹ دس ہی یوزڈ ٹو سے. He didn't have any logic. Basically logic of illogic. مجھے لگتا ہے موید وشفل لیکن میں بریک لے لوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ جنرل مشرف جو تھے وہ اتنے اچھے غالباً جنرل نہیں تھے, اور اتنی اچھی کوئی ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں تھی جتنا کہ ہم آج تک سمجھتے رہے. لیکن ایک بریک کے بعد اس ڈسکشن کو ہم جاری رکھتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں جنرل شاہد عزیز صاحب کی طرف, کیونکہ انہیں تھوڑی دیر میں جانا ہے, بیکاز وہ ہمارے ساتھ صرف 5 منٹ کے لیے ہیں مزید. جنرل صاحب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ مجھے آپ کی بات سے, آپ کے کامنٹ سے, اگر یہ صحیح ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جنرل
پرویز مشرف جو ہیں ان کی کوئی اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نہ صرف ملٹری افیئرز کے حوالے سے بلکہ ریجنل افیئرز کو سمجھنے میں, ہندوستان پاکستان کے تعلقات کو سمجھنے میں, جو ریلیٹو پوزیشنز ہیں, جو ریلیٹو پاور پوسچر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اس کو سمجھنے سے وہ لگتا ہے کہ قاصر تھے. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہندوستان کی پوری پلاننگ کے اندر جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ بڑا ایک سینٹرل پلانک ہے, اور وہ وہاں سے محض کارگل پہ اگر ان کو کوئی ریورسل بھی ہو جائے تو ان کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا ہے, وہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیا یہ میں نے صحیح سمجھا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا, کیونکہ اگر ان کی اسسمنٹ درست ہوتی تو وہ اتنا بڑا قدم بغیر سوچے سمجھے نہ اٹھاتے, یا ان کی سوچ ان کو اس قدم کو اٹھانے سے روک دیتی. اسی طرح سے دوسری جو ملٹری لیول کے اوپر اسسمنٹ تھی کہ ہمارے ٹروپس وہاں سے بیٹھے رہیں گے اور دشمن ان کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگا, وہ اسسمنٹ بھی ان کی پوری طرح سے ناقص تھی. یہ دونوں طور سے فالٹی تھی. لیکن جنرل صاحب اس سے پہلے ایک چیز پہ چلے جاتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ ایز ڈی جی اے, ایز ڈائریکٹر جنرل انالیسس آف دی آئی ایس آئی ونگ, آپ کو شروع میں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا جاتا تو آپ انہیں کیا بتاتے کہ ہندوستان اس پہ کس طرح سے ریسپونڈ کرے گا؟ میں یقیناً اس چیز کا مشورہ نہ دیتا. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس چیز کے بارے میں ان کو کبھی اس قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا تھا, ورنہ یہ پلان جیسے یہاں ڈسکشن میں بتایا گیا بہت پرانا پلان ہے. کئی دفعہ اس کے شوشے شروع ہوئے ہیں لیکن یہ کبھی عمل میں نہیں لایا گیا. جی بالکل. میں کوئکلی ایک اس میں نسیم بھی ایک کوشچن ریز کرنا چاہتی ہیں, میرے ساتھ رہی. جی پلیز. جی جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بہت کلیئر اس وقت بھی تھے جس طرح اب بھی آپ کلیئر ہیں کہ یہ بہت بڑا بلنڈر تھا, اور اگر یہ اتنا بڑا بلنڈر تھا اور آپ اس وقت ڈی جی اے تھے, اور جب جولائی 4 ہوا اور اس کے بعد آرمی نے, لیڈرشپ نے پورا اٹیک کیا نواز شریف صاحب پہ کہ یہ ان کا بلنڈر تھا, ان کی غلطی تھی, جا کے انہوں نے واشنگٹن میں سرنڈر کیا, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ مورل کیریکٹر یہ نہیں تھا اس وقت کہ آپ اس وقت کھڑے ہو کے کہتے کہ یہ غلط ہے اور آپ آرمی سے چلے جاتے؟ آپ کو ہوا, آپ کو کے بعد وہاں رہے, آپ کو بڑی اچھی پوسٹ ملی اور سب آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ یو آر اے پروفیشنل سولجر, اور وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. جی جنرل صاحب, آپ نے اپنا ڈیفرنس جو تھا اس وقت کیوں نہیں ایکسپریس کیا؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, میری غلطی ہے, مجھے کھڑے ہونا چاہیے تھا, مجھے بولنا چاہیے تھا. میں ڈی جی انالیسس رہا, اس کے بعد ڈی جی ایم او میں ملٹری کو لانے میں میرا پورا حصہ بھی رہا. میرا اندازہ یہ تھا کہ جنرل مشرف صاحب سے ایک بلنڈر ہو گیا, ایک غلطی ہو گئی ہے, لیکن میری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر کانفیڈنس اتنا مجروح ہو چکا تھا, میری اتنا کانفیڈنس خراب تھا کہ میں پھر بھی سمجھتا تھا کہ پولیٹیکل لیڈر سے مشرف صاحب کی لیڈرشپ بہتر ہو. جنرل صاحب, دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسرشن کہ آپ نے کہا کہ کو لانے میں بھی مطلب آپ جو ہے وہ شامل تھے اور آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے اتنے متنرف تھے. اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا آگے اگر بڑھاؤں آپ کی اجازت سے. جی جنرل صاحب, یہ آپ نے کہا کہ آپ کو بالکل اتفاق نہیں تھا جو جنرل مشرف کی منصوبہ بندی تھی, یا غیر منصوبہ بندی سمجھ لیجئے, اور آپ نے یہ بھی دیکھا اس وقت کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ اسٹریٹجکلی زیادہ جو ہے نا ایک پروفاؤنڈ سوچ رکھتے تھے, اور انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنانے کا عمل کیا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا اس وقت کہ جس شخص کی اسٹریٹجک تھنکنگ, جس کا آپ نے ابھی اقرار کیا ہے, وہ اتنی کم ہے کہ آپ اس کے ساتھ تو چلے گئے, اور جس شخص کی اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے فار وٹ ایور ریزن بہتر تھی, اس تمام لیڈرشپ سے آپ متنفر تھے. جی جان صاحب, یہ تو آپ کا تجزیہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجک تھنکنگ بہتر تھی. میرا لیکن آپ نے تو اقرار کیا اس کا. بتا رہا ہوں نا, انفارمیشن لیول یہ تھی کہ نواز شریف صاحب مشرف صاحب کے ساتھ شامل تھے اور دونوں نے مل کے یہ منصوبہ بنایا ہے, اور نواز شریف صاحب کو پورے طور پر اس سلسلے میں کانفیڈنس میں لیا گیا تھا. لیکن جنرل صاحب, یہ کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے خود آپ کو ایک پروگرام میں یہ کہتے سنا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے یا نہیں تھے, کس لیول پہ, تو پھر کس بیسس پہ آپ؟ میرے بھائی, یہ تو بہت سال گزرنے کے بعد میں بتا رہا ہوں, جب مشرف صاحب کی کتاب آ گئی, اور لوگ کیونکہ مشرف صاحب نے اس پہ اتنا ٹائٹ لڈ رکھا تھا کہ اس پر کوئی بات نہیں ہوتی. اس کی حقیقتیں اور حقیقتیں تو بہت بعد میں کھلی ہیں, اور اس کے اوپر جو جھوٹ بولا گیا اس کو چھپانے کے لیے, وہ تو مشرف صاحب کی کتاب آنے کے بعد کھلا ہے. یعنی جان صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بالکل یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نواز شریف صاحب ان چیزوں سے پوری طور پر واقف تھے, اور انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ مل کر یہ بلنڈر کیا ہے. میں اس چیز سے واقف نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب اس وقت پوری طور سے لائن تھے.
उस वक्त जनरल जन साहब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप क्या कह रहे हैं कि ना सिर्फ आप जो कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि कू मेकर्स को जो टेक्नोलॉजिकल या लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने में आप शामिल थे, आपने खुद अभी कहा है, ये आप और आपके जो कोलीग्स हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं और जनरल मुशर्रफ दोनों ऑन बोर्ड थे रिगार्डिंग द कारगिल, ये उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग थी? कारगिल के रिजल्ट के बाद दोनों एक दूसरे को इल्जाम एक दूसरे पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व नहीं थे, ये तो उस वक्त भी क्लियर हो गया था, क्योंकि जनरल अजीज की और नवाज और जनरल मुशर्रफ की जो गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग थी वो 12 जून को जो अमेरिकन्स ने रिलीज कर दी। नहीं, जब हम हिंदुस्तान पहुंचे, जब ये फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, हम भी कुछ जर्नलिस्ट उनके साथ हैं, 12 जून को फ्रंट पेजेस पे इंडिया के पूरी ट्रांसक्रिप्ट आई थी, सबको मालूम था। और आई एम सॉरी टू से जनरल साहब, आर्मी में भी सबको मालूम था, उस वक्त जनरल टीपी वगैरह सब बात कर रहे थे कि ये क्या किया गया। उसमें ये चीज क्लियर नहीं होती कि नवाज शरीफ साहब पूरे तौर पर लाइल थे, क्योंकि मुझे एक जनरल साहब ने एज अ पर्सनल विटनेस ये बताया था कि उनसे खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ब्रीफिंग के बाद चाय के दौरान कि आप हमें कश्मीर कब दिला रहे। वो 18 मई की बात है। अच्छा, मैं जलसा में जानना, मैं क्विकली दो चीजें। तो जलसा मतलब इसको समिंग इट अप ये है कि आपकी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की उस वक्त थिंकिंग ये थी कि ये कारगिल ऑपरेशन जो है इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड थे, और बाद में चूंकि इसके रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं निकले, ये एक डिजास्टर हो गया है, ये एक डिबैकल हो गया है, इसलिए दोनों में फूट पड़ गई। ये थिंकिंग थी आप लोगों के लेवल की, कम से कम। हाँ, ये थिंकिंग थी, और नवाज शरीफ के बारे में बहुत पुअर इंप्रेशन था। अगर आप उन दिनों के अखबारात को उठाकर देखें तो उन पर बहुत किस्म के करप्शन ये थोड़ी सी डाइग्रेशन है, लेकिन मैं ये क्यों पुअर इंप्रेशन था? ये सेकंड टाइम आपने ये बात रिपीट किया है कि प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा पुअर इंप्रेशन था हम पे, इसकी क्या वजह थी? ये आप उस जमाने के अखबार उठाकर देखिए, जो कुछ गवर्नेंस में हो रहा था, इसी वजह से मुशर्रफ साहब के टेक ओवर में लोगों ने सड़कों पर मिठाइयां बांटी और नाचे। गवर्नेंस में प्रॉब्लम था तो कारगिल और द्रास पे चढ़ के तो वो नहीं रिजॉल्व होना था ना जी। दुरुस्त कह रही है। मैं कह रहा हूं ना, रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूं, मुझे एहसास है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मतलब अब आप ये समझते हैं कि ये नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ रीजंस बता रहा हूं कि गलती इस वजह से हुई, गलती थी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, उस वक्त की क्या थिंकिंग थी कि क्या कारगिल ऑपरेशन जो है ये डेमोक्रेसी को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, इससे डिरेल करने के लिए किया गया? ऐसी भी कोई थिंकिंग थी? उस वक्त ये सोच कहीं भी नहीं आई, मैंने कहीं किसी से ये सोच नहीं सुनी, ये कहीं भी सोच नहीं चली। मैं इस किस्म की थॉट्स जरूर इमर्ज करती रही है। जी, मेरे साथ 2 मिनट रहिए जरा, मैं क्विकली। जी शायद से देखें, ये जो सोच है ये बिल्कुल ये बात की बातें हैं कि जी डिरेल करने के लिए डेमोक्रेसी को कर दिया गया। ये डिरेल वाली बिल्कुल बात नहीं है, इमोरल वाली बात बिल्कुल आउट है। ये दो चीजें टोटली आउट है। इमोरल क्या कि जी ये एक इमोरल एक्ट पाकिस्तान का इमोरल पाकिस्तान की तरफ से एक इमोरल एक्ट था जो इंडियंस ने आपको ब्लेम किया, इखलाकी। नहीं, देखिए, इमोरल और चीज है, मिलिट्री ब्लंडर और चीज है। लेट अस ट्राई एंड डिफरेंशिएट। इस तरह नहीं मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में एक पर्सपेक्टिव ये बना कि हिंदुस्तान का तो ठीक है, ये पर्सपेक्टिव था कि पाकिस्तान ने हमें बेट्रे किया, हमें बुलाया यहाँ पर, हमारा वजीर आजम गया, मीनार पाकिस्तान पे गया, और इन्होंने पर्सपेक्टिव नहीं, दैट्स अ फैक्ट। No, that's not a fact. No, that's a fact. देखिए, आपकी फौज लगी है, वो अंदर जाने चीजों को अलग तो कर लेना, चीजों को अलग तो कर लें, चीजों को थोड़ा सा अलग तो कर लें। देखे ना, जो बात कर रही है ना यहाँ पे, जो इन्होंने बात की, वो इमोरल की। देखे, मसला ये है कि जो हिंदुस्तान का तज्जिया है इस सारे ऑपरेशन के हवाले से, वो ये है कि जी नवाज शरीफ की तरफ से एक दावतनामा गया जिसको वाजपेयी साहब ने कबूल कर लिया। इस हद तक कबूल किया कि बस में बैठ के खुद आ गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हकीकतें हैं। अच्छा, मीनारे पाकिस्तान पे गए, मीनारे पाकिस्तान पे जाके उन्होंने जो कि, और वो बीजेपी के वजीर आज़म, उसको उन्होंने अफर्म किया। अब अगर इस हवाले से देखा जाए, अब मसला हमारा ये था कि हमारे यहां चूंकि गैर मुतवाजन रहा है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का मामला, इसलिए फौज ने, बल्कि फौज ने भी क्या, 4 जर्नलों ने इस बात का फैसला कर लिया कि उन्होंने ये ऑपरेशन करना है, जिसमें सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिस वक्त इसकी मंसूबा बंदी हुई उस वक्त वजीर आजम साहब को बताया गया कि जी हम ये करने जा रहे हैं, कतई नहीं। जब ये सब कुछ उन सब लोगों का ये ख्याल था कि बिल्कुल गलत है, उस जमाने में भी ये लोगों को पता था, हमने लिखा हुआ है खुद, यार उस वक्त हमने लिखा हुआ है। गलत बात। जाके उन्होंने काबू कर लिया, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद वजीर आजम को लाए। मैं अगर कुछ करके आपको फेट कंपनी दे दूं,
اس کے بعد میں یہ کہوں کہ جی موحید صاحب کو تو پتا میں تھا. جنرل صاحب کو جانے سات دیں. مہینے بعد. میں جنرل صاحب کو اس سے پہلے کہ جنرل صاحب کو میں لاسٹ ایک کوسچن کر کے آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک ہم. جنرل صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں نے یہ ایک چیز پہ بحث ہوتی رہتی ہے جس کی کوئی حقیقت ہمیں کلیئر نہیں ہے, کیا یہی اسی قسم کا پلان یا اس سے ملتا جلتا کوئی پلان محترمہ بے نظیر بھٹو جب وہ پرائم منسٹر تھی ان کے سامنے بھی رکھا جنرل مشرف صاحب نے ڈی جی ایم او؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ؟ میں نے سنا ہے یہ بات فوج میں کہ ایسے ہوا تھا, ایسے ہوا تھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ نہیں یہ ابھی ہم نہیں کر سکتے یا انہوں نے اس کو شیلف کر دیا. میں نے سنا ہے کہ ایسی باتیں ضرور ہوئی تھی, انہوں نے ڈی جی ایم او کے ٹائم پہ ایسا NDU میں ہوئی تھی. ہاں آپ کر لیں, ضرور باتیں میں نے فوج میں سنی. آپ نے فوج میں سنی ہے لیکن اس کا کوئی حتمی طور پہ ہمیں نہیں پتا. ہم اس پہ بات کرتے ہیں جی, بالکل ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے میں نے کہا کہ اس آخری سیگمنٹ کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا ریپ اپ کرنا چاہیں گے کہ انڈین ریسپانس کیا تو یہ پاکستان کا ایک امورل حرکت تھی, غیر اخلاقی حرکت تھی, یا یہ پاکستان کا ایک آپریشنل بلنڈر تھا؟ پھر یہ کہ انڈین سٹیٹ کا جو ریسپانس تھا وہ کیا وجہ تھی اس کی سیاسی وجہ کیا تھی, اس کی میڈیا کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان میں ایک آزاد میڈیا تھا کہ ہندوستانی ریاست کا ریسپانس جو تھا وہ بڑا بھرپور انہوں نے اس کا ریسپانس دیا. پاکستان سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ اس کو اتنا زیادہ یعنی شدت سے اس کا ریسپونڈ کریں گے. اور پھر یہ کہ اس میں انڈیا کی میڈیا نے کیا رول پلے کیا, ان تمام چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں آخری سیگمنٹ. جی جناب, اوپن ٹو یو. اچھا دیکھیں پلیز, بات یہ ہے کہ جب بھی آپ وار فائٹنگ میں وار گیمنگ میں جاتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز کا بہت ویٹیج ہوتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں امورل غیر اخلاقی باتوں جیسے کہ سیاچین میں انڈیا نے کیا, اچھا تو اس کا بالکل بہت اچھی ایک ایگزامپل ہے سیاچین اینڈ انڈیا. اب انہوں نے یہ کام کیا, سرپرائز دیا نا ہمیں شروع سے لے کے آج تک. اور جتنے بھی میپس ہیں آپ نکال لیں ان میں سیاچین واز پارٹ آف پاکستان. وہ جو اعجاز کا خیال ہے کہ سرپرائز بھی نہیں تھا. آپ کا کیا مطلب؟ میں ایک سال پہلے 10 کور ہیڈ کوارٹر میں, آپ جنرل جہادات کی کتاب پڑھیں, 10 کور ہیڈ کوارٹر میں باضابطہ جنرل ضیاء کو بریفنگ دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا. آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے چیزوں کو الگ کر دیا. آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ریزن تھا شک کرنے کے لیے وہ باضابطہ پیٹرولز بھیج رہے تھے یار, اسٹیٹک پیٹرولز. اور انجن 982 میں کوئی آپ کا doesn't make your territory. No, it doesn't make your territory. سیاچین was no man's land. چیز کو اگر آپ بیسک چیز کو ڈیبیٹ کریں گے, NJ 9802 جس کی آپ بات کر رہے ہیں, سیاچین آپ کا نہیں تھا, وہ نیوٹرل no man's land. نارتھ ورڈز ایک ان کے گاندھی لوک سبھا میں اس نے کہا کہ اس کے نیچرل جو بنتے ہیں راستے, جتنی بھی ایکسپیڈیشنز آتی ہیں وہ پاکستان سے اجازت لے کے, وہ درست ہے. وہ 77 ساری باتیں. اب پھر آپ کس بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بنتا ہی نہیں تھا, یعنی ایکسپیڈیشنز آپ کی طرف اچھا ایمرشن صاحب ایک منٹ دیکھیں نا, ایک لیٹ می جسٹ ون بٹ آئی تھنک سیاچین پہ ذرا ڈیفائن کر لیں گے, ہمارے 10 منٹ ہیں. ایک سٹیٹس کو تو انڈیا نے اسٹیلتھ سے چینج کیا. میری بات سنیں, یعنی کشمیر کے بارڈر پہ ایک سٹیٹس کو ایک ایز اے اسٹیٹ آپ دیکھ لیں, جب یہ ہوا تو آپ کے جنرل ضیاء الحق ملٹری ڈکٹیٹر بیٹھے تھے, ان سے جب پوچھا گیا کہ سیاچین انڈیا نے لے لیا تو انہوں نے کہا not a blade of grass grows there. آپ نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا, 13 سال کے بعد آپ آئے. ہوا تھا وہ تو یہ تھا کہ اس کو مارے شرم کے, مارے امبیرسمنٹ کے جنرل ضیاء کے پاس رسپونڈ کر کے واپس لے لیا. رسپانس ہوا تھا بٹ انہوں نے ہائر ہائٹس آکوپائی کر لی تھی. دیکھیں نا اب ہم سیاچن میں پھنس جائیں گے, لیکن کوئکلی تقریباً 77 ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ ایکسپیڈیشنز ہمارے پاس آتی تھی, حکومت پاکستان اجازت دیتی تھی. ٹھیک ہے, 78 میں ہمارے سیکٹر کمانڈر نے ادھر باضابطہ ایک پروٹیسٹ نوٹ بھیجا ٹو ہز کاؤنٹر پارٹ آن دی انڈین سائڈ سیئنگ کہ جی آپ کے پیٹرولز آ رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, وہاں سے یہ بات شروع ہو گئی اور باضابطہ جو ہے وہ 83 میں ایک 10 کور میں یہ ہوا کہ جی یہ ہو رہا ہے اور انڈیا کا پورا ارادہ ہے اس جگہ پہ قبضہ کرنے کا, اس لیے وی شوڈ گو اینڈ وی شوڈ آکیپائی. ہم 13 دن انڈیا سے پیچھے رہ گئے کہ ہم جا کے سیاچن آکیپائی کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, لیکن لیٹس کم بیک ٹو کارگل کا. دیکھیں میں آپ کو بڑی واضح بات بتاؤں, نہ تو اسٹریٹجک بلنڈر تو یہ تھا, میں تو یہاں تک کہوں گا اور میں نے اس زمانے میں بھی لکھا ہے کہ یہ ٹیکٹیکلی بھی بہت پور آپریشن تھا.
ٹیکٹیکلی بھی پور تھا. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ٹیکٹیکلی بہت زبردست تھا. اس پہ کتنی انوالومنٹ تھی, کتنے این ایل آئی کے ٹروپس تھے ناردرن لائٹ؟ تین این ایل آئی کی بٹالین تھی, ساتھ سپورٹ ایلیمنٹس جو ہے نا, مطلب وہ مختلف ایلیمنٹس ہیں. بڑی ریسرچ کی 6 کتنے ہو گئے ایک بٹالین میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ About 1200 people you had on. یہ 1200 لوگ انٹروڈیوس کیے گئے, اور انڈیا کا جو کاؤنٹر ریسپانس آیا وہ ایک ڈویژن پلس فورس تھی. وہ تو بہت بڑا ریسپانس تھا نا. انڈین ڈویژن 18,000 کا ہوتا ہے یا 9,000 اور آپ کی predictions They had to defeat this. بٹ انڈین ڈویژن 9,000 کا ہوتا ہے, یہ 18,000 کا ہوتا ہے. دیکھیے انہوں نے بوفر گانز انہوں نے اپنے ایئر پار استعمال کی, اور یہ میں کہہ دوں کہ جنرل مشرف وینٹ along with the plan. یہ پلان تھا میجر جنرل جاوید حسن کا اور جنرل عزیز کا تھا. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں نا, میجر جنرل جاوید حسن اور جنرل عزیز کا تھا. جنرل محمود وینٹ along with it. اور جب یہ پوچھا جاتا تھا میٹنگز میں کہ یہ انڈیا کی رسپانس ہوگی, تو جنرل جاوید حسن کہتے تھے بنیے ہیں ہندوستان میں صرف ویورز کے لیے بتا دوں کہ ہم نے ناظرین بڑی کوشش کی کہ جنرل جاوید حسن صاحب کو, جو اس وقت جو فورس کمانڈر تھے, فورس کمانڈ کرتے تھے ناردرن ایریاز کی, جس کے انڈر این ایل ای ناردرن لائٹ انفینٹری آتی ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو لے سکیں, لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا یا ولنگ نہیں آنے کے لیے. ہم نے کوشش ضرور کی کہ ہم جنرل جاوید حسن کا پرسپیکٹو اس میں لا سکیں. جی It's a classical example of not planning and executing a major operation. Bad planning, bad اس execution. میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنسیو بہت برے طریقے سے کیا گیا, اس کو ایگزیکیوٹ obviously وہ برا ہی ہونا تھا. دیکھیں جب بھی آپ ایک کانسیپٹ آف آپریشن پلان کرتے ہیں, اس کے اندر لائک اعجاز نے کہا کہ سب سے پہلے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں. انوائرمنٹ کیا ہے, اس میں پولیٹیکل بھی ہے, ملٹری بھی ہے, ملٹری اسٹرینتھس کو بھی آپ وے کرتے ہیں. اسٹریٹجک انوائرمنٹ, پولیٹیکل انوائرمنٹ, ریجنل اور انٹرنیشنل جو ہے اس کو, اچھا اس کی کمپلیٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے جب بھی آپ ایک پلاننگ کرتے ہیں. دیٹ مینس وی وینٹ ٹیریبلی رانگ ان دیٹ اسیسمنٹ, پہلی بات. اور میرے خیال میں یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے سارے لوگوں کو جو انوالو تھے, جن کو انوالو ہونا چاہیے تھا انپٹس کے لیے, اس کو آپ نے انوالو نہیں کیا. تو جب وار گیمنگ جب بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے یہ لوگ جن کی انپٹس پولیٹیکل بھی, ملٹری بھی, اسٹریٹجک بھی, وٹ ایور انپٹس آر نیڈڈ, تو اس لیے اس کی پلاننگ بہت خراب ہوئی. اب دوسرا معاملہ, اس سے آپ کو کیا پتا تھا کہ جنرل پرویز مشرف ڈیسیژن میکنگ جو ہے مطلب تھوڑے احمد سے تھے, ڈیسیژن میکنگ واپس لے جائیں. یہ پہلی بات تو یہ کہ ذہن میں یہ بہت پہلے سے تھا which was shot down. وہ جو ہم ڈی جی ایم او والی بات کر رہے ہیں, یہ جو یہ بیماری ہماری بہت پرانی ہے, اس کو آپ گریسپ نہیں کر پائے. ہاں گریسپ نہیں کر پائے. یہ بیماری ہائپوتھیسائز کرنا تھا نا, اس کو ہماری بہت پرانی ہے, بہت پرانی بیماری ہے. اگر آپ اس میں یہ ہمارے اسٹرکچرل پرابلم ہے ڈیسیژن میکنگ کے. 65 کی وار آپ لے لیں, 65 کی وار میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اپنے تئیں, رانگ اسیسمنٹ اگین, اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ انڈیا کی کمٹمنٹ جو ہے ٹو کشمیر از ناٹ اوپن اینڈیڈ, اٹس کلوز اینڈیڈ. ٹھیک ہے, اور اس لیے یہ معاملہ صرف کشمیر تک رہے گا اور انٹرنیشنل بارڈر پہ نہیں آئے گا. میجر جنرل شوکت رضا نے, مرحوم سنیں, یہ غلط اسیسمنٹ عزیز احمد نے, اور اس کو چھوڑ دیں گے, یہ چھوڑ دیں گے کس نے, وہ چائنا کا ہے, چائنا کا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, یہ دیکھیں کہنا چاہیے نا, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کہیں یہ ہم لکھ چکے ہیں, ایوب خان آخری وقت تک یہ کہتے رہے, but Ayub Khan was not only the president of Pakistan, he was also the field marshal. He was a military officer. At the end of the day, he should have shot it down. But Major General Shaukat Reza مرحوم نے اپنی کتاب میں ایک بہت ہی زبردست فکرہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ somehow we had convinced ourselves that our strategic objectives are holier than India's. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تجزیہ صحیح نہیں کر کے ایک کام کریں گے, دیکھیں اس کا یہی ریزلٹ ہوگا. یہ ایگزٹ پوائنٹ جو ہے نا ملٹری آپریشن کا, ایگزٹ لیکن فیکٹس کو تو is پبلک کو even نہیں more پتا. یہ تو important پتا than ہونا the چاہیے entry نا point. کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا آخری وقت تک خیال تھا کہ ہمیں اس کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہیے, اس کا انڈیا دیکھیے 65 میں بات تو مجھے سمجھ, پریزیڈنٹ اس وقت جو فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو اور جو فورن سیکرٹری, انہوں نے کہا کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے لاہور اور سیالکوٹ پہ حملہ نہیں کرے گا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا, اور انہوں نے کہا چائنا ول کم ٹو سپورٹ یو ٹوٹلی. دونوں چیزیں نہیں ہوئی. 65 میں سیویلینز اور ملٹری دونوں کی رسپانسبلٹی تھی. لیکن کارگل میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں پاکستان نہیں, یہ 4 انڈیویجولز تھے, اور 4 انڈیویجولز کا ان کا جو سٹاف تھا, اگر آپ بات کریں اس وقت کے جو کور کے ہیڈ کوارٹر کے کی لوگ تھے, اور میں نے بات کی, اور جو FCNA کے لوگ تھے, وہ دے ور پینک. وہ کہہ رہے تھے یہ بنے گا کیا جی, پلاننگ کرے. اچھا انہوں نے ان کو بھیج دیا, سٹنگ ڈکس تھے نا آپ کے جو فوجی مارے گئے, جو شہید ہوئے, وہ تو سٹنگ ڈکس تھے, آپ نے ان کو بھیج دیا,
वेपन्स देके आपने कहा बैठ जाएं। अच्छा बैठ जाओ, क्या करें? डंपिंग की हुई, आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं थी, आपने बोफर्स को फैक्टर इन नहीं किया हुआ था, आपने इंडियन यूज ऑफ एयरफोर्स को फैक्टर नहीं किया हुआ था, बता रही हूँ, किसी चीज को फैक्टर नहीं किया। अनकोट। और जनरल जावेद हसन साहब आते लाइन पे तो अच्छा होता। जनरल जावेद हसन साहब से जब पूछा गया हर दफा तो उन्होंने कहा जी ये बनी है, ये लड़ नहीं सकेंगे, ये नहीं करें। अब आप मुझे बताएं ये लेवल ऑफ सोच जो है, जब आप अगर अनअकाउंटेबल इदारों को रखेंगे तो यही होगा। और ये जो इन्होंने बात उठाई वो किसी हद तक ठीक है, जो कारगिल हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि अनअकाउंटेबल। देखिए ना, अच्छा अगर हम इसकी टेक्निकल एनाटॉमी में चले जाएं एयर मार्शल साहब के 65 में हमारे लोगों ने ये फैसला किया और उन्होंने ये जजमेंट की, उन्होंने एक एनालिसिस किया और चीजों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैं बात तो सुन ले पहले। उन्होंने कहा जी कि हम हिंदुस्तान ऑक्यूपाइड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की टेरिटरी में घुस जाएंगे, गुरिल्ला ऑपरेशन करेंगे, लेकिन इंडियन्स जो हैं हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जहां उनके लिए आना बड़ा आसान था, सियालकोट लाहौर में फ्लैट बॉर्डर था, वो वहां पे नहीं आएंगे। और अयूब और अपने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब में और अजीज अहमद के जहन में एक अजीबोगरीब किस्म का कोई इंटरनेशनल पैराडाइम था। इंडियंस ने ये साबित किया कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर उनका होल्ड वीक होता है तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे अक्रॉस द प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर। कारगिल में हमने कहा कि न्यूक्लियर ओवरहैंग है, वो एयरफोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, वो बोफर लेकर नहीं आएंगे, वो इसको इंटरनेशनल इश्यू बनाएंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंस, इसका मतलब है कि हमारे डिसीजन मेकर जो हैं वो किसी वैक्यूम में ऑपरेट करते हैं। डिसीजन मेकर नहीं, फॉरेन ऑफिस जब मदद है पॉल पैनिक। देखिए ये चार इंडिविजुअल्स, ये इंपॉर्टेंट है। द डर्टी फोर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। गैंग ऑफ फोर, डर्टी फोर, व्हाट इज दैट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, मैं एक सिर्फ अगर बात कर लूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट जो ये बार बार रेज कर रही है ना, क्योंकि इसमें इशू आता है पाकिस्तान और इशू आता है पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी मिलिट्री, जिसमें तो रही है बेचारी, कह रही है वही तो कह रही है, सही कह रही है ना। इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि जो इशू नॉर्मली फ्रेम होता है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मिलिट्री के हवाले से होता है। यहां एयर मार्शल साहब बैठे हैं, सच अ सीनियर अपॉइंटमेंट, कैस को और सीएनएस को तो बाद में जाके पता चला कि इसमें दिस इज वेरी क्लियर। मैं बिल्कुल इस असेसमेंट से एग्री करता हूं। मैंने जब आपसे कहा था कि प्लानिंग में बाकायदा वो हेड्स होते हैं जिनके ऊपर आपने ये सारी इनपुट्स लेके एक रियलिस्टिक असेसमेंट करनी होती है, उसी में एक हेड होता है जिसको आप कहते हैं हाइपोथेसाइजेशन, H1, H2, H3, H4। यू नो कि जी मोस्ट लाइकली क्या वो करेगा, फिर उससे आगे क्या करेगा, फिर उससे एंड समहाउ एट द एंड यू डिस्क्राइब समथिंग विच सेज कि जी इफ इट इज चार आप हाइपोथेसाइजेशन चार फैक्टर्स की करते हैं तो आप कहते हैं जी कि द लास्ट वन परहैप्स इज लीस्ट लाइकली बट मोस्ट डेंजरस, व्हिच मींस यू आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर द मोस्ट डेंजरस हाइपोथेसिस, लीस्ट लाइकली एंड लीस्ट लाइकली, ऑल्दो लीस्ट लाइकली। माय मीन यू गो टू सच डिटेल्स कि है तो लीस्ट लाइकली बट यू डोंट इग्नोर इट। अच्छा अब इसमें देखें कि कितना बड़ा ब्लंडर है कि आप मोस्ट डेंजरस क्या, आप तो जो मोस्ट प्रोबेबल था ये मोस्ट प्रोबेबल था। और ये इतनी बुनियादी बात है फौज में कि आप अप्रिसिएशन करते हैं और आमतौर पे कहा जाता है कि यू अप्रिशिएट अ सिचुएशन, यू डोंट सिचुएट योर अप्रिसिएशन। इसमें सिचुएट की गई अप्रिसिएशन कि जी ऐसा करेंगे, जबकि आपके जो फैक्टर्स थे उनको आप साइंटिफिकली लगाते तो आप इस कंक्लूजन पे ना पहुंचते। नहीं तो सवाल तो ये ना कि ये आपके जो चार जनरल्स थे दे गॉट अवे विद मर्डर, इनका ना पूछगिछ हुई ना कुछ हुआ। और ये जरूर कहना पड़ेगा, और मैं नवाज शरीफ साहब से उनके लोगों से पूछा भी कि जब जनरल मुशर्रफ ने ये कर दिया इतना बड़ा ब्लंडर, क्योंकि पावर आपकी इतनी इक्वेशन है टिल्टेड टुवर्ड्स द आर्मी कि नवाज शरीफ साहब ने उसके नहीं फायर क्या, उनको तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ दे दिया, एक और पोस्ट दे दी। नसीम वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। जहरा साहिबा, इजाज हैदर साहब, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब और इसी तरह से जनरल शाहिद अजीज साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम के शुरू में पहले दो पार्ट्स में ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने हमारी ये सारी डिस्कशन देखी इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से और आप इससे अपने नतीजे खुद अख्ज़ कर सकते हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जनरल शाहिद अजीज ने इस प्रोग्राम में ये जरूर कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, मेरा फैसला गलत था, मेरी जजमेंट गलत थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जजमेंट क्यों गलत थी। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के सियासतदान भी जो अपनी पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने हुकूमतें की, गलत फैसले उठाए, पॉलिटिकल डिसीजंस गलत किए, इकोनॉमिक डिसीजंस गलत किए, अरबों रुपए के डिसीजंस किए, उनके बारे में भी कभी उनकी इखलाक की जरूरत हो वो ये कहें कि मेरे डिसीजन गलत थे, मेरे कंक्लूजन गलत थे और मैंने इन बुनियादों पर मैंने ये कंक्लूजन गलत किए। और एक बेसिक चीज जो इस प्रोग्राम से निकलती है कि पाकिस्तानी इदारों का, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसे इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।